شب یہ فارسی کا لفظ ہے اور برات یہ عربی کا لفظ ہے۔ شب برات، شب جو ہے رات کو کہتے ہیں، اور برات کا مطلب ہوتا ہے خلاصی کی رات، آزادی کی رات۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، بے شمار بندوں کو آزادی کا پروانہ دیتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ آپ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، بہت اہتمام سے آپ روزہ رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر ان تمام آدمیوں کا نام تحریر فرما دیتے ہیں جن کو آئندہ سال مرنا ہوتا ہے، جن کی وفات طے ہو چکی ہوتی ہے، ان سب کا نام تحریر فرماتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری وفات کا نوشتہ اس حال میں لکھا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ الا مستغفر فاغفر له، کون ہے جو مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کروں؟ الا مسترزق فارزقه، کون ہے جو رزق کا سوال کرے میں اس کو رزق عطا کروں؟ الا مبتلا فاعافيه، کون ہے جو پریشانی میں مبتلا ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہے، کون ہے؟ فاعافيه، میں اس کو عافیت عطا کروں۔ کون ہے؟ الا کذا اور الا کذا حتی یطلع الفجر، یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، یہ اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے، صبح ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اس رات کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ اسی لیے کسی اللہ والے نے کہا ہے کہ خدائے پاک کا اس رات میں اعلان ہوتا ہے، جو چاہو مانگو، اس رات میں فرمان ہوتا ہے، طلب روزی جو کرتا ہے اسے وہ رزق دیتا ہے، جو چاہے مغفرت اپنی وہ اس کو بخش دیتا ہے۔ کوئی گر مبتلا ہو مرض میں، صحت کا طالب ہو، کسی پر بوجھ ہو گر قرض کا، راحت کا طالب ہو، کوئی چاہے اگر اس کو عطا اولاد صالح ہو، بدلنا چاہتا ہو گر کوئی تقدیر صالح کو، یہ سب آئیں، کھلا ان کے لیے دربار عالی ہے، مرادیں ہوں گی سب پوری، یہی ارشاد عالی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ تبارک وتعالی ينزل الى السماء الدنیا فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم کلب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم و مکرم اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر احسان اور کرم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مبارک مہینوں کی اور مبارک گھڑیوں کی توفیق عطا فرمائی۔ شعبان المعظم کا مہینہ اپنی تمام برکتوں کے ساتھ، اپنی تمام رحمتوں کے ساتھ اور اپنی تمام فضیلتوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، اور آج شعبان المعظم کی 14 تاریخ ہے۔ اس لیے آج کے اس مبارک جمعے میں آپ حضرات کے سامنے شعبان المعظم کی فضیلت اور شعبان المعظم کی درمیانی رات
15ویں تاریخ کی جو رات ہے شب برات، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کے احکام کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کیجیے خداوند قدوس مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، شعبان المعظم کا مہینہ بہت بڑی برکت اور بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ شعبان المعظم کی برکتوں کا کیا کہنا، اس کی رحمتوں کا کیا کہنا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں برکت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آتا اور رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہم کو رمضان تک پہنچا دیجیے۔ اس شعبان المعظم کی فضیلت اور اس کی برکتوں کا کیا کہنا۔ اللہ اکبر۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان المعظم کا چاند نظر آتا اور شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا، آپ اس کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے اور شعبان کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاری فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ اس میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یحفظ من غیری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں روزے کا اس قدر اہتمام فرماتے تھے کہ دوسرے کسی مہینے میں اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ آپ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، بہت اہتمام سے آپ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر ان تمام آدمیوں کا نام تحریر فرما دیتے ہیں جن کو آئندہ سال مرنا ہوتا ہے، جن کی وفات طے ہو چکی ہوتی ہے، ان سب کا نام تحریر فرماتے ہیں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری وفات کا نوشتہ اس حال میں لکھا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اور شعبان المعظم کی جو 15ویں رات کی شب برات جو آتی ہے، اللہ اکبر، اس کی برکتوں کا کیا کہنا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، میں نے خطبے میں حدیث شریف پڑھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی ينزل الى السماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب، کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی معافی فرماتے ہیں، لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس مبارک رات کا کیا کہنا، اللہ اکبر۔ معزز سامعین کرام، شب برات کہتے کسے ہیں، شب برات کے معنی کیا ہیں، آپ سماعت فرمائیں۔ شب یہ فارسی کا لفظ ہے اور برات یہ عربی کا لفظ ہے۔ شب برات، شب جو ہے رات کو کہتے ہیں، اور برات کا مطلب ہوتا ہے خلاصی کی رات، آزادی کی رات۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، بے شمار بندوں کو آزادی کا پروانہ دیتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں
शब बारात के 4 नाम जिक्र फरमाए हैं। लैलतुल मुबारका, बरकत वाली रात, लैलतुर रहमा, रहमत वाली रात, और लैलतुस शक। शक ये अरबी जुबान का लफ्ज है, इसका मतलब आता है दस्तावेज, परवाना और सर्टिफिकेट। लैलतुस शक, चूंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं बदनसीब किस्म के जिनका तज़किरा आएगा, उनको अल्लाह तबारक व तआला इस रात के अंदर जहन्नम का परवाना और सर्टिफिकेट देते हैं, इसलिए इस रात को लैलतुस शक भी कहा जाता है। और नंबर 4 लैलतुल बरात, यानी शब बारात, यानी माफी की रात और खलासी की रात। ये 4 नाम हैं शब बारात के। मुअज़्ज़िज़ सामीईन किराम, शब बारात की अहमियत और इसकी फजीलत का अंदाजा लगाइए कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फी हाज़िहि लैलति क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हाज़िहि लैलति यानी लैलतन निस्फ़ मिन शाबान। इस 15वीं रात की शाबान की 15वीं रात की यानी शब बारात के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अन युक्तब फीहा कुल्लु मौलूदिन बनी आदम, कि इस रात के अंदर हर उस बच्चे का नाम लिख दिया जाता है जिसको आइंदा साल पैदा होना है। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम का नाम तहरीर फरमा देते हैं जिनको आइंदा साल पैदा होना है। वफीहा अन युक्तबा कुल्लु हालिकिन फी हाज़िहि सना, और आइंदा साल जिनका इंतकाल होना है, जिनकी वफात होनी है, उन तमाम का नाम लिख दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला इस रात में ये लिख देते हैं कि कौन कब पैदा होगा, कौन कब मरेगा, कौन कितना खाएगा, कौन कितना पिएगा, पानी कितनी बारिश होगी और कहाँ बारिश होगी, यानी पूरी निजाम जिंदगी की 1 साल का पूरा डिटेल इस रात के अंदर तैयार कर दिया जाता है और फरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, इस मुबारक रात की अहमियत का अंदाजा लगाइए। इसी हदीस शरीफ के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वफीहा तुरफउ आमालुहुम, इस रात के अंदर आमाल उठाए जाते हैं, आमाल आसमानों पर उठाए जाते हैं। हम सब जानते हैं आमाल 3 तरीके से उठाए जाते हैं। चूंकि हम सब जानते हैं, एक तो आमाल उठाए जाते हैं कि फरिश्ते रोजाना की कारगुजारी लेकर जाते हैं। जो फरिश्ते फजर में आते हैं वो असर तक की कारगुजारी लेकर जाते हैं, और जो असर में आते हैं वो अगले दिन रात की पूरी कारगुजारी लेकर फजर में जाते हैं। ये रोजाना की कारगुजारी होती है। और फिर हदीस शरीफ के अंदर आता है कि हफ्ते की भी कारगुजारी होती है। हर पीर के दिन और जुमेरात के दिन उम्मत के अमाल पेश होते हैं। इसी तरीके से साल के एतबार से भी पूरे साल की कारगुजारी होती है। इसीलिए हदीस शरीफ के अंदर इरशाद फरमाया वफीहा तुरफउ आमालुहुम, इस रात के अंदर आमाल उठाए जाते हैं। और फिर आगे इरशाद फरमाया वफीहा तुनज़लु अर्ज़ाक़ुहुम, और इस रात के अंदर रिज़्क़ नाजिल की जाती हैं, रिज़्क़ उतारी जाती हैं। इसीलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ी मिन शाबान, इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ी मिन शाबान फक़ूमू यौमहा फक़ूमू लैलहा, कि जब 15वीं रात की शाबान की 15वीं रात यानी शब बारात आए तो आप रात को क़याम करें, यानी रात को नफिल इबादत का जिक्र और तस्बीह वगैरह का एहतिमाम करें। वसूमू यौमहा, और अगले दिन रोजा रखें। फ़इन्नल्लाह तबारक व तआला, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला फीहा यंज़िलु इला समाई दुनिया, इस रात में आसमान दुनिया पर नुज़ुल फरमाते हैं। फ़यक़ूल अला मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़ग़फ़िर लह, अल्लाह तबारक व तआला मग़रिब के वक्त से ही ऐलान फरमाते हैं कि कौन है जिसकी मग़फ़िरत तलब की, जो कौन है जो मग़फ़िरत तलब करे मैं उसकी मग़फ़िरत करूं। अला मुस्तग़फ़िरिन फ़ग़फ़िर लह, कौन है जो मग़फ़िरत तलब करे मैं उसकी मग़फ़िरत करूं। अला मुस्तरज़िक़िन फ़अरज़ुक़ा, कौन है जो रिज़्क़ का सवाल करे मैं उसको रिज़्क़ अता करूं। अला मुब्तलन फ़उआफ़िया, कौन है जो परेशानी में मुब्तला है, मुसीबत में मुब्तला है, बीमारी में मुब्तला है, कौन है फ़उआफ़िया, मैं उसको आफ़ियत अता करूं। कौन है अला कज़ा और अला कज़ा हत्ता यतलुअल फ़ज्र, ये ऐलान होता रहता है, ये ऐलान होता रहता है यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाता है, सुबह हो जाती है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, इस रात की अहमियत का अंदाजा लगाइए।
اسی لیے کسی اللہ والے نے کہا ہے کہ خدائے پاک کا اس رات میں اعلان ہوتا ہے، جو چاہو مانگو، اس رات میں فرمان ہوتا ہے، طلب روزی جو کرتا ہے اسے وہ رزق دیتا ہے، جو چاہے مغفرت اپنی وہ اس کو بخش دیتا ہے۔ کوئی گر مبتلا ہو مرض میں صحت کا طالب ہو، کسی پر بوجھ ہو گر قرض کا راحت کا طالب ہو، کوئی چاہے اگر اس کو عطا اولاد صالح ہو، بدلنا چاہتا ہو گر کوئی تقدیر صالح کو، یہ سب آئیں کھلا ان کے لیے دربار عالی ہے، مرادیں ہوں گی سب پوری، یہی ارشاد عالی ہے۔ اسی لیے اس مبارک رات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ معزز سامعین کرام، اس مبارک رات کے تعلق سے ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کچھ ایسے افراد ہیں جو اس مبارک رات کی اہمیت کا اور فضیلت کا انکار کرتے ہیں اور اس کو سرے سے نہیں مانتے، اس کو بدعت قرار دیتے ہیں، حالانکہ احادیث شریف کا ذخیرہ موجود ہے۔ خود صحاح ستہ کے اندر، ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، میرے پاس مشکات شریف رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر روایت موجود ہے۔ بہرحال وہ یوں کہتے ہیں کہ بدعت ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ کچھ روایتیں ضعیف ہیں، لیکن محدثین کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی روایت کمزور ہو لیکن اس کی تائید دوسری روایتوں سے ہوتی ہو تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور مجموعی طور پر اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شب برات کے سلسلے میں تقریباً 10 سے 15 اور 20 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی روایات موجود ہیں، اور میں بڑے ادب کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان روایات کو تو چھوڑیں، آپ خود اپنے علماء کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ مولانا عبد الرحمن محدث مبارک پوری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے ترمذی شریف کی شرح لکھی ہے، تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 3 میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ فہذہ الاحادیث کلها مجموعۃ حجۃ علی من زعم انه لم يثبت فی هذه الليلۃ یعنی لیلۃ النصف من شعبان شیء، کہ یہ روایات کا مولانا عبد الرحمن مبارک پوری فرماتے ہیں جلد نمبر 3 میں تحفۃ الاحوذی میں کہ ان روایات کا مجموعہ اس بات پر حجت ہے، ان لوگوں کے خلاف حجت ہے جو یوں کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو اس رات کی اس قدر اہمیت کرتا ہے کہ اس کو واجب اور فرائض کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ دونوں ہی چیزیں غلط ہیں۔ افراط اور تفریط سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو احکام جس درجے کا ہو اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، اس رات میں کرنا کیا ہے حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر سے چپکے سے اٹھے تاکہ میری نیند میں خلل نہ آئے۔ آپ اٹھے اور آپ بقیع قبرستان تشریف لے گئے۔ میں نے آپ کو تلاش کیا اور پھر میں بھی بقیع قبرستان پہنچ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ کیا تم یہ سوچتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے سمجھا کہ آپ دوسری زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں اے عائشہ، یہ وہ مبارک رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اس میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی معافی کا اعلان فرماتے ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو بہت ساری باتیں قابل اصلاح نظر آتی ہیں۔ اس رات میں عبادت کے تعلق سے کوئی بھی احادیث کے اندر کوئی بھی طریقہ مذکور نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس رات میں کرنا یہ ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کا اہتمام کریں۔ آپ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کریں، مغرب کی، عشاء کی اور فجر کی نماز سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ پابندی سے ادا کریں۔ اس کے بعد آپ کو جتنا ہو سکے
آپ کو جتنا ہو سکے آپ ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، نفل نماز میں، درود میں، استغفار میں اپنا وقت گزاریں، اور جب آپ کو نیند آئے تو آپ سو جائیں۔ یاد رکھیں صرف جاگنا عبادت نہیں ہے، صرف جاگنا عبادت نہیں ہے کہ چائے پی کر نیند بھگا رہے ہیں اور جاگ رہے ہیں، نہیں، عبادت کرنا مقصود ہے، جاگنے پر ثواب نہیں ملتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، مشکات شریف میں موجود ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، سوائے بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے رات گزارنے والے ایسے ہیں کہ سوائے تھکن کے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو جب تک نیند آئے آپ سو جائیں، پھر اٹھیں اور تہجد پڑھیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، اور اگلے دن جو ہے شعبان کے 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں۔ یہ روزہ رکھنا فرض ہے، نہ واجب ہے نہ سنت ہے، یہ روزہ رکھنا مستحب ہے، یہ روزہ رکھنا مستحب ہے، چونکہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا سنت قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا ہے، 13ویں کا، 14ویں کا اور 15ویں کا روزہ، اس لیے آپ 15 تاریخ کو روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی نہ رکھے اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اور دوسری بات، اس رات کے اندر ہو سکے تو آپ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ احادیث میں اس کے کرنے کا کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن آپ کرنا چاہیں تو صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا کو صلاۃ التسبیح کی نماز سکھائی اور یوں کہا کہ چچا جان آپ اسے روزانہ پڑھیں، اگر آپ روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہفتے میں 1 دن پڑھیں، ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں 1 دن پڑھیں، مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھیں، اور اگر سال میں نہیں پڑھ سکتے تو پوری زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز بہت آسان ہے، اور صاحب اگر کوئی ساتھی جو ہے جاننا چاہے تو مجھ سے بعد میں معلوم کر لیں۔ اس رات کے اندر یہ کام کرنے ہیں، اور اس رات کے اندر جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ 1-2 نہیں درجنوں خرافات ہمارے درمیان پھیلی ہوئی ہیں، درجنوں۔ اب غور کریں، اس رات کا اس قدر اہتمام کیا جاتا ہے کہ غسل کیا جاتا ہے اور نئے اور اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اور پھر اس رات کے اندر مختلف قسم کی کھانے کی چیزیں پکائی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں یہ رات جاگ کر عبادت کرنے کی رات ہے، کھانا کھانے کی رات نہیں ہے، کھانا کھانے کی رات نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے لیے آپ دوسری رات بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے تعلق سے، حلوے کے تعلق سے جو من گھڑت روایت پیش کی جاتی ہیں کہ ان کے دانت ٹوٹے تھے، یہ سب بیکار کی روایتیں ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اور اس رات کے اندر ایک سب سے بڑی اور بیکار اور اہم خرابی یہ ہے کہ اس رات کے اندر لائٹنگ کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے یہ سراسر غلط بات ہے، لائٹنگ کی جاتی ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا ضرورت ہے لائٹنگ کرنے کی؟ نہیں کرنی ہے، لائٹنگ نہیں کرنی ہے۔ یاد رکھے یہ سب فضول خرچی ہیں، اور فضول خرچی کرنے والوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یہ فضول خرچی کرنے والے جتنے ہیں یہ سب شیطان کے بھائی ہیں۔ اس لیے جہاں ضرورت پڑے اندھیرا ہو تو وہاں لگائیں، وہ الگ بات ہے، لیکن قمقمے لگانا اور پھر پھولوں سے سجانا یہ غلط بات ہے، یہ سب فضول خرچی میں ہے، اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور ایک بالکل عقل کے خلاف، شریعت کے خلاف ایک مسئلہ، لوگ جو ہے اس رات کے اندر آتش بازی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ سراسر غلط ہے، آتش بازی کرنا اور پٹاخے چھوڑنا یہ غیروں کا طریقہ ہے، غیروں کا طریقہ ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ ایک اجنبی آدمی، ایک اجنبی مسلمان اگر اس محلے سے گزر جائے وہ کیا سوچے گا کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے یا غیر کا محلہ ہے؟ آتش بازی ہوتی ہے، یہ سراسر بہت غلط بات ہے۔ یہ ان سب چیزوں سے چھوڑنا چاہیے اور بچنا چاہیے، یہ معافی کی رات ہے، اس رات کی اہمیت کیجیے اور اس کی قدر کرنے کی رات ہے، لیکن ہم کن چیزوں میں وقت کو برباد کرتے ہیں۔ اور ایک جو سراسر اسلام کے خلاف ہے کہ لوگ اس رات کے اندر توڑ پھوڑ کرتے ہیں، بائکوں پر کس طرح جو چلتے پھرتے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ اگر چوٹ لگ جائے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے تو کس کا نقصان ہے، کیوں کرتے ہیں یہ سب؟ آخر اپنے گھر میں اس رات کی توہین ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو، یہ رات جو ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کرتے ہوئے اس میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں، یہ خرافات کرنے سے اس رات کی توہین ہوتی ہے، اس رات کی توہین ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اس رات کے اندر ایک بہت ہی غلط طریقہ جو آج کل رائج ہو گیا ہے، قبرستانوں کو جگانا اور قبرستانوں میں لائٹنگ کرنا۔ آپ سوچئے، اب غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ زورو قبورہا، قبروں کی زیارت کرو، فإنہا تذکر الموت، کیونکہ وہ موت کو یاد دلاتی ہیں قبریں۔ آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے، قبرستانوں کے پاس میں میلہ لگایا جاتا ہے، عورتیں آتی ہیں اور بچے آتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ ان 10 خوش نصیب آدمیوں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم پوچھتے ہیں کہ آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جس کا یہاں بیڑا پار ہو گیا آگے کی منزلیں سب آسان ہوں گی، اور اگر یہاں معاملہ بگڑ گیا تو آگے کی منزلیں بگڑ جائیں گی۔ آپ سوچئے، آپ قبرستان جائیں، منع نہیں ہے، لیکن اس قدر اہتمام کر کے اور میلہ وغیرہ لگا کر کے یہ سراسر غلط ہے۔ ہماری آئندہ جو نسل آنے والی ہے وہ اس کو بہت مضبوطی سے پکڑ لے گی، اور چونکہ اس کا کہیں ثبوت بھی نہیں ہے شریعت کے اندر، اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اہم بات جو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک رات کے اندر بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن 8 قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے۔ 8 قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے۔ ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ کہیں ہمارا شمار ان 8 میں تو نہیں ہے، اگر ہے تو ابھی موقع ہے اس کی معافی تلافی کر لی جائے۔ نمبر 1، مشرک کی، شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ والدین کی نافرمانی کرنے والے کی مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 3، ناحق کسی کا قتل کرنے والا ہو اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 4، بلا وجہ بلا شرعی عذر کے کسی سے کینہ کپٹ رکھنے والے کی معافی نہیں فرماتے۔ نمبر 5، رشتہ توڑنے والا اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 6، اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اور نمبر 7، شراب پینے والے کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں جو مستقل شراب پیتا ہو۔ اور نمبر 8، زنا کرنے والے کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اب غور کیجئے، اتنا اس قدر مبارک رات ہے، اس قدر فضیلت والی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 1، مشرک کی، جو شرک کرتا ہو، شرک بالذات ہو یا شرک بالصفات ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنا یعنی کسی دوسرے کی عبادت کرنا، کسی دوسرے کے سامنے ماتھا ٹیکنا، یہ شرک بالذات ہے۔ اور ایک شرک بالصفات ہے، مارنا اور جلانا، روزی میں تنگی اور وسعت پیدا کرنا، تندرست اور بیمار کرنا، یہ سب اللہ کی شان ہے۔ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے تو یہ شرک بالصفات ہے۔ یہ ان دونوں چیزوں سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مشرک کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ نمبر 2، کسی والدین کے نافرمانی کرنے والے کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اب سوچے تو صحیح کہ ہمارا وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے والدین کے ذریعے ہمیں دنیا میں بھیجا، اس کی نافرمانی کریں، اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حق کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں کہیں پر رب کہا ہے، رب حقیقی وہ ہے، اور رب مزاجی ماں باپ ہوتے ہیں، چونکہ یہ بھی پرورش کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، ماں باپ کو اف بھی مت کہو۔ اف کا مطلب ہوتا ہے ہوں، کوئی کام کہے ہوں بھی مت کہو۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ان سے نرمی سے بات کرو، اپنے کاندھوں کو عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا دو، اور یوں کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا تھا۔ اور پھر ایک جگہ ترمذی شریف کے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اگر یہ معلوم کرنا ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے یا ناراض، تو یہ دیکھے کہ میرے ابو میرے والد مجھ سے ناراض ہیں یا راضی ہیں۔ اگر وہ راضی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہیں، اگر وہ ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے والد ہمارے والد نماز نہیں پڑھتے یا
गुनहगार हैं, ये उनका और अल्लाह का मामला है। हमारा और हमारे वालिद का मामला ये है कि उनको उफ भी ना कहें, उनकी नाफरमानी ना करें। नंबर 3, नाहक कत्ल करने वाला। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि किसी को नाहक कत्ल करना इतना बड़ा गुनाह है जितना बड़ा गुनाह बैतुल्लाह को ढा देने में है, बल्कि उससे ज्यादा गुनाह है। और नंबर 4, किसी से बिला वजह कीना रखने वाला, मुसलमान की साजिशें करने वाला, किसी भी आदमी की साजिशें कर रहा है, उसके खिलाफ बातें कर रहा है। नंबर 5, रिश्ता नाता तोड़ने वाला, रिश्तेदारों में सलाम कलाम बंद है, आना जाना बंद है, ये गलत बात है। और नंबर 6, अपने टखने से नीचे कपड़ा लटकाने वाला। टखना कहते हैं एड़ी के ऊपर में जो उभरी हुई हड्डी होती है उसको टखना कहते हैं, उससे नीचे कपड़ा लटकाए, इसकी मग़फ़िरत नहीं होती है आज के रात में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अस्फला मिनल काबैनी मिनल इज़ारि फिन्नार, कि टखनों का वो हिस्सा जो कपड़े से छुपा रहेगा वो जहन्नम में जाएगा। अब गौर करें हमारा मुआशरा किस कदर बदल चुका है कि आजकल जो है औरतें और ये सब जो है टखने से ऊपर पहनने लगी हैं, और हम जो है जीन्स वगैरह पहनते हैं, टखने से नीचे तक पहनते हैं। इससे बदलने की जरूरत है, यानी टखने से नीचे कपड़ा लटकाने वाला इसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। और नंबर 7, ये शराबी, शराब पीने वाला। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि शराब जो है, शराब को उम्मुल खबाइस कहा है, तमाम गुनाहों की जड़ शराब में है। और नंबर 8 है जिना करने वाला। नंबर 8, जिना करने वाला। जिना करने से मुआशरा तबाह व बर्बाद हो जाता है, इसलिए इन तमाम चीजों से बचने की जरूरत है, इसलिए इन चीजों से तौबा करने की जरूरत है। ये तौबा करने की रात है, अपने रब को राजी करने की रात है। तौबा कहते किसे हैं? तौबा उसे नहीं कहते कि अल्लाह मेरी तौबा या तौबा तौबा, इसको तौबा नहीं कहते हैं, बल्कि तौबा कहते हैं 4 चीजों को तौबा कहते हैं। 4 चीजों को तौबा कहते हैं। नंबर 1, गुनाह को गुनाह समझे, जो गुनाह हो गया है उसको गुनाह समझे। नंबर 2, अपने दिल में शर्मिंदगी और नदामत हो, अफसोस हो कि मुझसे गुनाह हो गया, नहीं होना चाहिए था लेकिन गुनाह हो गया। और नंबर 3, आइंदा ना करने का पक्का इरादा करे कि मैं आइंदा नहीं करूंगा, ये 3। और नंबर 4, हुकूक की अदायगी। अगर वो गुनाह किसी दूसरे आदमी से ताल्लुक रखता है, किसी आदमी से ताल्लुक रखता है, किसी को मारा है, गाली दी है, सताया है, उसका पैसा खाया है, तो उससे माफी मांगे। ये 4 चीजों का नाम तौबा है, इसके बगैर तौबा नहीं होती। ये तौबा करने की रात है, अपने रब को मनाने की रात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास तूबू इलल्लाह फइन्नी अतूबू इलल्लाह फिल यौमि मियत मर्रतिन। ए लोगो, तौबा करो, तौबा करो, क्योंकि मैं खुद दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तूबा लिमन वजद फी सहीफतिही इस्तिगफारन कसीरा। उस शख्स को खुशखबरी हो, उस शख्स के लिए बशारत है जिसके अमाल नामे में सबसे ज्यादा इस्तिगफार हो, इस्तिगफार लिखा गया हो। और एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, हर आदमी गुनाहगार है, व खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, और बेहतरीन गुनाहगार वो है जो तौबा करने वाला है। इसलिए ये तौबा की रात है, ये मग़फ़िरत की रात है, अपने रब को मनाने की रात है, इन लगवियात से, इन फजूल कामों से बचकर। चूंकि देखिए अभी बिरादरान वतन है, उनका भी त्यौहार चल रहा है, इस सिलसिले में बहुत नरमी के साथ रहने की जरूरत है। कहीं अगर इत्तेफाक से कोई रंग पड़ जाए तो आप बर्दाश्त करें, आप बर्दाश्त करें, उससे उलझे नहीं, और वो भी एहतियात करते होंगे, आप बर्दाश्त करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंका करती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दिन कचरा नहीं आया तो आप उसकी मुलाकात के लिए चले गए। तो हम उस नबी की उम्मत हैं, इसलिए हमें बर्दाश्त करके चलने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इस मुबारक रात की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए, और लगवियात से और शिर्क और बिदात से हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना नौशेरवां कासमी साहब के बयानों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें नौशेरवां कासमी इस्लामिक वर्ल्ड।